بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جب حکم اضطرار واحد معین پر آ جائے تو دوسرے والے طرف علم اجمالی کو کیوں ہم شبہ بدویہ میں ڈال کر اصل براعت جاری کریں گے، بلکہ اس میں علم اجمالی کا اثر باقی رہنا چاہیے، کیونکہ تکلیف علم اجمالی کی پہلے آ چکی ہے اور اس نے دونوں طرفین کو منجز کر دیا ہے۔ اگر ان منجز میں سے کوئی ایک طرف ساقط ہو بھی جائے تو علم اجمالی کا اثر باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ عقل کہتی ہے اضطرار موافقت قطعیہ کو ختم کرتی ہے، اما جب موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے تو کیوں ہم دوسرے سے اجتناب نہ کریں؟ لا عقل اس موقع پر موافقت احتمالیہ لازم ہے، یعنی در حقیقت عقل یہ کہتی ہے کہ ان دو طرفین میں سے ہر ایک اس سے اجتناب تکلیف کے آنے کے بعد اجتناب واجب تھا، عقلاً واجب اس لیے کہ عقل علم اجمالی میں دونوں طرفین کو منجز کرتا ہے۔ دونوں طرفین میں جب عقل نے منجز کیا تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ جب دو طرف میں شارع کا حکم آ جائے اور شارع آ کر کہے کہ دونوں لیوان سے اجتناب کرنا واجب ہے، علم اجمالی کے دو طرف میں احتیاطاً عقلاً ہم اجتناب کرتے ہیں، تکلیف منجز ہوا کرتی ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شارع نے دو طرف لیوان کو اجتناب کرنے کو کہا ہو۔ تو جب کوئی سبب واقع ہوتا ہے کہ جس سبب کی وجہ سے اضطرار کی طرح انسان کے لیے ایک طرف انجام دینا اور اجتناب کرنا ممکن نہیں رہا، اضطرار کی وجہ سے دو طرف حکم شرعی میں حتماً انسان کو ایک طرف اجتناب کرنا ممکن نہیں رہا،
استقرار کی وجہ سے. جس طرح حکم شرعی دونوں طرف موجود ہو تو کیسے علم اجمالی نہیں، دونوں طرف حکم شرعی موجود ہو تو کیسے انسان ایک پر استقرار ہونے کے باوجود دوسرے سے اجتناب کرتا ہے. تو یہاں پر بھی تو ایسا ہی ہے. علم اجمالی نے آ کر دونوں طرف ان کو منجس قرار دے دیا ہے حکم شرعی کی طرح، اگرچہ کہ علم اجمالی میں عقل انسان پر منجس کرتا احتیاطاً تاکہ یقین حاصل کر سکے، لیکن جس طریقے سے کوئی سبب اضطرار کی طرح آ کر ایک کو جب جواز ارتکاب میں تبدیل کر دیتا ہے تو کیا یہ اضطرار آ کر دوسرے کو بھی کیا جواز میں تبدیل کر دے گا؟ یہ کون سا ملازمہ ہے دونوں کے درمیان کہ ایک کو اضطرار نے آ کر کے ایک مرتبہ تبدیل بے اجتناب سے جواز کر دیا تو دوسرے کے اندر جو ہے تبدیل بے اجتناب سے جواز کیسے کرے گا؟ دونوں میں کوئی ملازمہ تو نہیں ہے. اور عقل بھی انسان سے شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ یجب علیک الاجتناب عن کلا الحنائین. شروع سے علم اجمالی نے عقل نے کہہ دیا کہ واجب ہے آپ کے اوپر کہ دونوں عنائین سے اجتناب کریں. منتہا یہ حکم عقلی علم اجمالی میں آ گیا کہ دونوں سے اجتناب کرنا ہے، لیکن بعلت اضطرار عنوان مستثنیٰ ہو جائے گا. صرف اضطرار والا اس وجوب اجتناب سے استثناء ہو جائے گا، اما دوسرا والا اس میں کون سا مجوز موجود ہے کہ ارتکاب کی اجازت ہو جائے اور مخالفت کرنے کی انسان کو ترخیص ہو جائے؟ دوسرے کے لیے کون سا مجوز ہے؟ جس طرح دو حکم شرعی کے درمیان ایک کے اندر اضطرار پیش آ جائے تو دوسرا والا تو ساقط نہیں ہوتا ہے، اس طرح یہاں پر بھی علم اجمالی میں جو دو طرف عقلی طور پر واجب ہو گیا ہے اور دو طرف اثر علم اجمالی مؤثر واقع ہو چکا ہے، منجز واقع ہو چکا ہے، تو ایک کے ساقط ہونے سے دوسرا کیوں ساقط ہو گئے؟ ایک تو اضطرار کی وجہ سے ساقط ہو، دوسرے کے لیے کون سا مجوز ہے کہ ہم ساقط کر دیں؟ بس چونکہ اس لحاظ سے کہ علم اجمالی پہلے آ چکا ہے، اثر تنجیزی اس نے اپنی جگہ وجود بنا لی ہے اور اس کی وجہ سے موافقت قطعی یا واجب ہے کہ دونوں کو اجتناب کیا جائے. بعد اس کے کہ تمام یہ مسائل پیش آ چکے ہیں علم اجمالی کے، اب ایک اضطرار پیش آ جاتا ہے
اضطرار ارتکاب اناء یمین، کہ آپ سیدھے ہاتھ والے برتن کو ارتکاب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اضطرار صرف اپنی حد تک ظرف خود میں استثناء وجود میں لے کر آئے گا، اور اضطرار کا اثر خود اپنی حد کے اندر رہے گا، اما اضطرار نسبت بطرف دیگر اس کا حکم تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ وجوب الاجتناب ہے۔ جب پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ وجوب الاجتناب ہے، تو اس کو جواز میں کس نے تبدیل کیا؟ جواز ارتکاب میں۔ علم اجمالی نے دونوں طرفین پر اثر ڈال دیا ہے، اور عقل انسانی بھی کہتی ہے کہ یقین کو حاصل کرنے کے لیے لزوم الاجتناب دونوں طرفین میں۔ تو یہ اضطراب سبب نہیں ہوگا کہ حکم دوسرے طرف میں بھی کنار پر چلا جائے۔ اضطرار طرف واحد معین یمین میں ہے بعد از تعلق تکلیف، اور بعد از علم اجمالی میں تکلیف ہم عقل کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، تو انسان اس طرح استفادہ کرتا ہے کہ اجتناب دوسری طرف بھی لازم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ موافقت قطعیہ کے علاوہ موافقت احتمالیہ بھی لازم ہے۔ جس طرح علم تفصیلی منحل نہیں ہوا کرتا ہے ایک طرف کے اضطراب کی وجہ سے، دوسری طرف علم تفصیلی باقی رہتا ہے، اس طرح علم اجمالی میں بھی تکلیف کے منجز ہونے کے بعد، علم اجمالی کے مؤثر ہونے کے بعد، کیونکہ تکلیف پہلے آ چکی ہے، اس کے دائرے نے دونوں طرفین کو شامل کر لے، ولو عقلاً شامل کیا ہے، تو ایک طرف بے اثر ہو جائے اضطرار کی وجہ سے، تو دوسری طرف کیوں بے اثر ہوگا؟ دوسری طرف اپنی جگہ پر علم اجمالی برقرار رہے گا، اور اس کی وجہ سے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ یہ تھا وہ مطلب کہ آیا دوسری طرف اصل براعت جاری کریں گے شبہ بدویہ ہو جانے کی وجہ سے، یا دوسری طرف جو ہے علم اجمالی کا اثر باقی رہے گا اور وجوب الاجتناب اب بھی دوسری طرف باقی رہے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وجوب اجتناب باقی ہے۔
کیونکہ اثر پہلے علم اجمالی کو دونوں طرف شامل کر چکا ہے۔ صلی اللہ